جوڈیشری کے لحاظ سے انٹرنیشنل لیول پر ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل لیول پر کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ ایک تیر سے دو شکار، پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی راضی کرنے کی کوشش۔ کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ایک میسج دیا ہے؟ جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب جس وقت فرسٹ ڈے اپنی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو وہ جو سو موٹو لیا تھا اس کا موجودہ کیس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ چیف دا پہرے دار۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وار ٹی وی۔ ناظرین، جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کے متعلق میں آپ کو ایک شارٹ بریف بتاتا چلوں۔ 1979 میں ضیاء الحق کے دور میں وہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اپوائنٹ ہوئے اور 1988 میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور پھر 1993 میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے عہدے تک کی ترقی پائی اور 1994 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں وہ ہائی کورٹ کے جج بنے اور 2004 میں سپریم کورٹ کے جج بنے۔ ناظرین، چیف جسٹس آف پاکستان افتخار حسین چودھری صاحب کو جب برطرف کیا گیا تو اس وقت کی حکومت نے تمام ججوں کو پی سی او کے تحت حلف لینے کا ایک آپشن پیش کی، جس پہ جسٹس جیلانی صاحب نے، جو کہ اس وقت سینئر موسٹ جج تھے، حلف لینے سے انکار کر دیا، تو جس بنا پر آپ کو اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ 23 مارچ 2009 کو وزیر اعظم کی سفارش پر صدر مملکت پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا اور اس کے تحت ایمرجنسی کی صورت میں معطل ہونے والے تمام ججوں کو بحال کر دیا گیا۔ فل بینچ جو کہ 14 رکنی تھا، جس میں جسٹس تصدق حسین جیلانی بھی اس کا حصہ تھے، نے فیصلہ دیا کہ پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے تمام جج غیر آئینی ہیں اور یوں 76 ججز کو گھر جانا پڑا، جس میں اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان عبدالحمید ڈوگر بھی شامل تھے، اور انہی کی سفارش پر پی سی او کے تحت حلف لینے والے اور آئین کو توڑنے والے تمام افراد کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی جاری کی گئی، جبکہ چیف کا پہرے دار کے حوالے سے جو میں نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جسٹس عبدالحمید ڈوگر صاحب کو یہ پیشکش دی گئی کہ وہ ایک حلف نامہ دیں کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، جس پہ انہوں نے وہ حلف نامہ جمع کروا دیا اور ان کے اوپر آرٹیکل 6 نہ لگ سکا نظریہ ضرورت کے تحت، جبکہ آرمی چیف آف پاکستان جنرل پرویز مشرف اور اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کیانی صاحب اور اس وقت کے پرائم منسٹر آف پاکستان شوکت عزیز اور کور کمانڈر صاحبان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کا فیصلہ کرنے کے لیے سفارشات جاری کی گئیں۔ یوں ناظرین، جو اب سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب ایک بہت سادہ اور شریف قسم کے چیف جسٹس آف پاکستان تھے، تو انہیں ہسٹری سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جس وقت افتخار حسین چودھری صاحب کو پی سی او کے تحت حلف نہ لینے اور ان کے خلاف اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلہ دینے کی صورت میں جیل جانا پڑا، وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے، اور اس کے بعد اب آتے ہیں کہ ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ان کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایک بہت اچھے چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر ثابت ہوئے۔ ناظرین، جس وقت افتخار حسین چودھری چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو جناب آصف علی زرداری صاحب کے اوپر جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا، آپ اس بینچ کے ممبر تھے، تو آپ نے اس وقت اپنی صحت کی ناسازگی کی بنا پر اس بینچ سے وڈرا کر دیا تھا، جس بنا پہ وہ بینچ ٹوٹ گیا تھا اور اس کا فائدہ آصف علی زرداری صاحب کو ہوا تھا۔ تو بالکل ناظرین، جیسا کہ یہ کہا جا رہا ہے اور اس بات میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کی مسز کے تھرو ان کے رشتہ دار بھی تھے اور 1994 میں اس وقت محترمہ کی گورنمنٹ میں پنجاب ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے تھے۔ ناظرین، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جوڈیشری میں جو اتنے بھی جسٹس صاحبان انٹری کرتے ہیں وہ یا تو بار کے تھرو آتے ہیں یا وہ پریکٹیکلی کسی نہ کسی پولیٹیکل انفلوئنس کی بنا پر آتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو اس میں حقیقت ہوگی۔ اب اس بات پہ میں ابہام کی بات نہیں کرنا چاہتا،
تو اسی بنا پر آپ جب اس کیس سے باہر نکلے تو اس کا بینیفٹ صدر آصف علی زرداری کو ہوا، اور اس کے بعد افتخار حسین چوئی صاحب نے جب اس کیس کا فیصلہ دیا تو وہ آج کی تاریخ کا سب سے برا فیصلہ ہے تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ سر محل کیس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا کہ ہم ایویڈنس ثابت نہ ہونے کی بنا پر اس کیس کو برطانیہ سے وڈرا کرتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب امریکن لابی کے بہت نزدیک تھے۔ آپ کے بھتیجے جو کہ اس وقت پاکستان کی طرف سے امبیسڈر تھے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں، اور پچھلی ابھی جو ریسنٹلی ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس وقت آپ فورن منسٹر تھے پاکستان کے، جناب جلیل عباس جیلانی صاحب، وہ آپ کے نیئرسٹ عزیز ہیں۔ اور اسی طرح ناظرین، جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے لیے کام کرتے رہے، اور آپ ایز اے کو چیئرمین کے طور پر کام کرتے رہے۔ اس کے بعد 2008 میں امریکن بار ایسوسی ایشن نے آپ کو پاکستان میں رول آف لا کے حوالے سے ایک ایوارڈ بھی دیا تھا۔ اور ناظرین، اب میں آپ کو پیش کرتا ہوں ورلڈ جسٹس کے حوالے سے پاکستان کے انڈیکس کے پاکستان کو ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے تحت 2015 سے لے کر اب تک کے لیے کس ریٹنگ میں لیا جاتا ہے، جس کو کو چیئرمین ایز اے چیف جسٹس پاکستان تصدق حسین جیلانی صاحب کر چکے ہیں۔ جی ناظرین، سول جسٹس کے حوالے سے ہم 129 نمبر پہ آتے ہیں، اور کرمنل جسٹس کے حوالے سے 99 نمبر پہ آتے ہیں۔ ٹوٹل نمبر جو ہے 142 ہے۔ اسی طرح کنسنٹرین آف دا گورنمنٹ پاور، اس میں 92 نمبر پہ آتے ہیں۔ ایبسنٹ آف دا کرپشن میں 123ویں نمبر پہ آتے ہیں۔ اوپن گورنمنٹ کے 105ویں نمبر پہ آتے ہیں۔ فنڈامنٹل رائٹ کے حوالے سے 125ویں نمبر پہ آتے ہیں۔ آرڈر اینڈ سیکورٹی کے حوالے سے 141ویں نمبر پہ آتے ہیں، اور ریگولیٹری انفورسمنٹ کے حوالے سے 128ویں نمبر پہ آتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہماری پرسنٹیج ہے فیصلوں کے اندر امپلیمنٹ ہونے کے ساتھ اس میں عوام کو ریلیف دینے کی۔ اب آتے ہیں اس فیصلے کی طرف جس روز چیف جسٹس آف پاکستان سابقہ افتخار حسین چوئی صاحب نے آخری فل کورٹ بینچ کے ساتھ خطاب کرنا تھا، اس روز اس کی فوٹیج کی کوریج کے لیے صرف اور صرف جیو نیوز کو فوٹیج حاصل ہوئی۔ اس کے اوپر جب جسٹس جیلانی صاحب کے علم میں آیا تو انہوں نے اس کا 100 موٹو لیا، اور اس 100 موٹو کے اوپر جو ایکشن ہوا وہ صرف یہ ہوا کہ اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف جسٹس آف پاکستان عبدالحمید چوئی صاحب کو سمپلی ٹرانسفر کر دیا گیا، اور یوں ایک متنازع شخص کو ہیومن رائٹس سیل میں ٹرانسفر کر دیا گیا بجائے اس کو سزا دینے کے۔ ناظرین، اب آتے ہیں ہم اپنے اصل ایشو کی طرف۔ ایشو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک خط لکھا گیا ہائی کورٹ آف اسلام آباد کے 6 سینئر ججز کی طرف سے کہ ان کے معاملات کے اندر انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے، ان کو سیکورٹی کے بنا پر تھریٹ کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کے اندر ان کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے۔ تو اس سارا معاملات کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ فوری طور پہ ملاقات کی اور ایک جوڈیشری کمیشن کی تشکیل کے لیے زور دیا، جس پہ جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کو جوڈیشری کمیشن کا سربراہ لگا دیا گیا۔ ایک طرف تو پاکستان کی جوڈیشری ہے جس کی ریٹنگ دنیا بھر میں 129ویں نمبر پہ آ رہی ہے، اور دوسری طرف ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جس کا شمار دنیا کی ٹاپ 10 سیکرٹ ایجنسی میں ہوتا ہے۔ ایک طرف تو ہماری جوڈیشری ہے جس کے خلاف خود جوڈیشری ہی ان کے متقابل کھڑی ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف ہماری یہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو کہ صرف اور صرف ہندوستان کی طرف سے $200 بلین کی جو افغانستان کی انویسٹمنٹ تھی اس کو انہوں نے 5 منٹ میں زیر کر دیا۔
नाज़रीन, एक तरफ तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है जो कि बहुत पॉजिटिव वे में वर्किंग कर रही है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर, तो ये कैसे हो सकता है कि वो अपने ही मुल्क के अंदर मैनिपुलेट कर कर कुछ इस किस्म के फैसले लें जो इस मुल्क के हक़ में बेहतर नहीं है। मगर सोचना होगा